اس کا مطلب وہ لڑکی غیر قانونی طریقے سے یہاں آئی ہے اور اس کا یہ شوہر رمیز شیخ اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے اس شہر میں۔ اور میں نے ایئرپورٹ سے بھی پتہ کیا ہے، اس نام کی کوئی بھی لڑکی دبئی میں آئی ہی نہیں اور نہ ہی اسے لینے کوئی ایئرپورٹ آیا تھا، ورنہ انتظامیہ میں کوئی رپورٹ درج ہوتی۔ آئی ڈی کارڈ پر کیا نام لکھا ہے اور پاسپورٹ کہاں ہے اس لڑکی کا؟ لیلا نے خضر سے پوچھا۔ ہاں میں نے لے لیا تھا، یہ ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ اس کے حوالے کیا، جس پر تصویر تو اس کی لگی تھی لیکن نام کسی اور کا درج تھا۔ مجھے تو یہ کوئی گیم لگ رہا ہے، شارف نے کہا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ گیم تو یہ ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ نہیں، اس لڑکی کے ساتھ۔ اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں پتہ کرواؤ، اس گیم میں اس کے گھر والے بھی شامل ہیں، اس نے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں لگتا ہے کہ اس لڑکی کے گھر والوں نے ہی اسے یہاں بھیجا ہے؟ خضر نے بات میں حصہ لیا۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ خیر لیلا، آج کی رات اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس نے لیلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیول، میں تو کلب جانے والی ہوں، میرا تو کافی دیر تک وہاں رہنے کا ارادہ ہے۔ یہ اکیلی میرے گھر میں کیا کرے گی؟ اسے دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ میرے ساتھ کلب آنا چاہے گی، لیلا نے پریشانی سے کہا، جو بہن جی ٹائپ کو اپنے ساتھ کلب تو نہیں لے جا سکتی تھی۔ میرے ساتھ بھیج دو، شارف نے ذرا شرارتی مگر کم آواز میں کہا، جس پر خضر نے اسے گھور کر دیکھا۔ یقیناً ڈیول نے نہیں سنا تھا، اگر سن لیتا تو اس کا قورمہ بنا دیتا۔ معصومہ کا کیا انتظام کیا؟ آج کی رات ڈیول نے پوچھا۔ نئی لڑکی ہے، اس طرح سے چھوڑ تو نہیں سکتے، اس لیے میں نے گودام میں اس لڑکی کا انتظام کروایا تھا۔ اس کے بابا بھی وہیں رہتے ہیں، اس کا کہنا ہے کہ جہاں اس کے بابا رہتے ہیں یہ وہیں رہنا چاہتی ہے، خضر نے تفصیل سے بتایا۔ وہاں پر بھی اس لڑکی کو نہیں رکھ سکتے، وہاں اسلحہ ہے، اسلحہ دیکھ کر کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، لیلا نے کہا۔ اور کسی ہوٹل میں بھی نہیں رکھ سکتے، اگر پولیس کو شک ہو گیا تو مزید مصیبت، شارف نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ رہے گی، ڈیول نے کچھ سوچتے ہوئے تینوں کے سر پر دھماکہ کیا۔ تمہارے ساتھ کیوں رہے گی وہ؟ لیلا اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ لیلا، میں تمہارے آگے جواب دینا نہیں ہوں، اور یہ بات آخری بار بتا رہا ہوں، اسے لگتا ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں، اگر میرے ہوتے ہوئے وہ کہیں بھی اور بھی گئی تو مزید مسئلہ بن جائے گا، میں گناہ گار بنتا ہوں، اس لڑکے کے ساتھ مزید کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتا، اور اس کی مدد نہ کر کے مزید گناہ گار نہیں ہو سکتا، اسے صحیح سلامت اس کے گھر پہنچاؤں گا، تب تک اس لڑکی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کون ہیں۔ نور مل، انسانوں کی طرح اس کے ساتھ رہو، خاص کر کے تم، اس نے لیلا کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ لیکن وہ تمہیں اپنا ہسبینڈ سمجھتی ہے ڈیول، اس نے ہسبینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن اس سے اپنی بیوی نہیں سمجھوں گا، میری نظر میں وہ کسی اور کی بیوی ہے، اور ہم تب تک اس کی غلط فہمی دور نہیں کر سکتے جب تک وہ یہاں سے چلی نہیں جاتی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی انجان لڑکی ہمارے ساتھ ہے، سب سے پہلے انسپکٹر سارم الرٹ ہوگا، وہ پہلے ہی ہمارے پیچھے پڑا ہے، صرف ایک موقع کی تلاش میں ہے، وہ صرف ایک، وہ بھی تم میں سے کسی کی نہیں بلکہ میری ایک غلطی پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور میں اسے موقع نہیں دے سکتا، اور اگر لڑکی کو پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ پولیس میں جائے گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ انسپکٹر سارم تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے، ہم سب بھی تو ہیں، کتنی بار اس کا دھیان تمہارے اوپر سے ہٹا کر اپنی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ تمہارے خلاف ثبوت کیوں ڈھونڈنے لگتا ہے؟ انسپکٹر سارم ہمیں کچھ کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ اگر درخت سے سارے پتے اتار کر پھینک بھی دیے جائیں تو درخت نئے پتے اگا لیتا ہے، لیکن اگر اسی درخت کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے تو وہ بنجر ہو جائے گا، اس کے سب پتے سوکھ جائیں گے۔ انسپکٹر سارم کی نظر درخت پہ ہے، پتوں پہ نہیں۔ وہ صبح 10 بجے سے لے کر اب تک اسی کمرے میں بیٹھی تھی، وہ سفر کی وجہ سے اتنی تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہاں کوئی آرام کرنے کی جگہ نہ تھی، اسے آرام کرنے کی عادت بھی نہ تھی، سارا دن تو وہ کسی نہ کسی کام پر لگی رہتی، اور اب کمرے میں گھوم رہی تھی۔ جب آہستہ سے دروازہ کھٹا کر وہ اندر آیا۔ گھر چلیں؟ لہجہ میں اب بھی وہی نرماہٹ تھی۔ وہ مسکرائی۔ جی چلیں۔ اس نے صبح سے وہیں برقع پہن رکھا تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھانے لگی تو یارم نے منع کر دیا۔ تم رہنے دو، میرا آدمی لے آئے گا، اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ آگے چل دیا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔
वहाँ खड़े आदمی نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ٹی وی ڈراموں میں اسی طرح سے نوکروں کو دروازہ کھولتے دیکھتی تھی وہ۔ آج اپنے لیے ایسی خاطر تواضع دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی، پھر دھیرے سے تھینک یو بول دیا۔ گاڑی میں ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر ایک جگہ یارم نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آگے پیچھے نظر دوڑائی۔ جب روح کی نظر سڑک پر پڑی، اس نے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑک پر لیٹے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگی، یا اللہ، یہ سب ضرور میری طرح یتیم ہوں گے۔ بچوں کی بے بسی دیکھا اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ کب یارم گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ خاموشی طویل تھی۔ لگتا ہے ہوا پانی بدلنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کب سے اس کی سوں سوں کی آواز سنتا ہوں۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا، تم رو رہی ہو؟ یارم نے اب اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں رو رہی ہو؟ تم یارم خود بھی نہیں سمجھ پایا یہ سوال اس نے کیوں پوچھا۔ شاید اس نے اس طرح سے کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں چھوٹے بچے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا پاکستان میں بھیکاری نہیں ہے؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ ہاں، لیکن سڑک پر نہیں سوتے۔ وہ اس سے یہ نہ کہہ پائی کہ وہ بھی کبھی باہر نکل کر سڑکوں پر ایسے سوتے کسی بھیکاری کو دیکھ نہیں پائی۔ خاموشی ایک بار پھر چھا گئی۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے قریب آ کر رکی۔ یہاں سے اندر چلی جاؤ۔ یہ چابی پکڑو، فلیٹ نمبر 8، اور یہ کھانا بھی لے جاؤ۔ میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ یارم نے اسے چابی اور کھانا پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی، لیکن اندر نہیں گئی بلکہ وہیں کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے یہ کیسے کہتی کہ اسے اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے؟ کیا سوچے گا وہ کہ یہ ہر چیز سے ڈرتی ہے؟ اس لیے وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 4-5 منٹ میں وہ اس کے ساتھ آ کر رکا۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے پوچھا نہیں، لیکن پھر بھی رخ بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، چلو۔ اس کے ہاتھ سے وہ چابی لے کر آگے کی طرف چلنے لگا۔ ایک نیا سفر تھا اس کے لیے۔ وہ اس کی قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا۔ لفٹ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچایا۔ وہ اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار ایک عجیب سی شرم نے اسے گھیرتی تھی۔ کبھی وہ شرماتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹکتی، کبھی اپنے آنے والی زندگی کا سوچ کر مسکراتی، لیکن وہ یہ سب جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا۔ اس نے آ کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ بہت برا نہیں تھا۔ دروازے پر رک کے ایک ہی نظر میں اس نے سارا فلیٹ دیکھ لیا۔ 2 بیڈ روم، ایک کچن، باتھ روم کا دروازہ کہیں نہیں تھا۔ ضرور بیڈ روم کے ساتھ تھے، لیکن فلیٹ بالکل صاف ستھرا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کھانا نکال کے لاتا ہوں۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کیوں کریں گے؟ میں کرتی ہوں نا، یہ عورتوں کے کام ہیں۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کھانے کے شاپر لیے اور اوپن کچن کی طرف آ گئی۔ یارم کچھ نہ بولا، کیونکہ وہ کسی طرح سے بھی اسے شک میں نہیں ڈال سکتا تھا، جبکہ اس کی نظریں کچن کی طرف ہی تھیں۔ پورے گھر کی طرح یہ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا شوہر صفائی پسند ہے۔ روح نے اچھی بیویوں کی طرح جلدی سے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی۔ پھر کھانا برتنوں میں نکال کر لائی۔ دونوں نے آرام سے کھانا کھایا۔ نہ جانے اس ڈش کا کیا نام تھا، مگر تھی بہت مزے کی۔ وہ تو یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے ایسی چیز لے کے آیا جسے وہ سکون سے کھا لے، اور ایسے ہی ہوا۔ اس نے سکون سے کھانا کھایا اور پھر برتن نہ صرف وہاں سے اٹھا لے گئی بلکہ اچھے سے دھو کر واپس اسی جگہ پر رکھ کر باہر آئی۔ آپ چائے پیتے ہیں؟ یارم کھانا کھا کے آرام سے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، جب پیچھے سے نرم سی آواز سنی۔ ہاں۔ اسے سوال عجیب سا لگا، لیکن پھر جواب دیا۔
شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، تبھی بے تکے سوال پوچھ رہی تھی۔ میں بناؤں آپ کے لیے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہاں بناؤ۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا۔ اب وہ اسے کسی بہانے سے میسر ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کی بات سن کر روح خوشی سے اٹھی اور چائے بنانے چلی گئی، اور پھر اگلے 5 منٹ بعد وہ چائے کے ساتھ حاضر تھی۔ وہ ویسے بھی رات کو چائے پینے کا عادی تھا، لیکن وہ ہمیشہ خود بناتا تھا۔ آج پہلی بار کسی دوسرے کے ہاتھ کی چائے پینے جا رہا تھا۔ تم اس کمرے میں سو جانا، میں اس کمرے میں سو جاؤں گا، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ چہرے کی رونق غائب ہوئی تھی۔ میرا مطلب مجھے کچھ کام کرنا ہے، تم بیکار میں ڈسٹرب ہوگی، ویسے بھی سفر سے تھکی ہوئی ہو، تم اس کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اپنا کام ختم کر لوں۔ جی اچھا، وہ کہہ کر چائے کے کپ اٹھانے لگی۔ یہ رہنے دو، میں اٹھا لوں گا، تم جاؤ آرام کرو۔ وہ ہمیشہ سے اپنے کام خود کرتا تھا، میرے ہوتے ہوئے آپ کام کیوں کریں گے؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی، اور کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گیلے ہاتھ اسکارف سے صاف کرتے باہر نکل آئی۔ اس نے اپنا برقع ابھی تک نہیں اتارا تھا۔ ایک بات کہوں، آپ کمرے میں جاتی ہوئی واپس پلٹی۔ یارم نے اس تھوڑی دیر میں یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ لڑکی بہت شرمیلی اور بہت باتونی ہے۔ مسکرانا صدقہ جاری ہے۔ وہ بنا پلٹے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ یارم اپنے گال پہ ابھرتے ہوئے بے ساختہ ڈمپل کو بڑی مشکل سے روکا ہوا تھا۔ صبح یارم کی آنکھ کھلی تو پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آرام سکون سے اٹھا، فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے اندازے کے عین مطابق روح کچن میں گھسی کچھ کر رہی تھی۔ اپنے اس فلیٹ میں اس نے آج تک اپنے علاوہ کسی دوسرے وجود کو اتنی صبح نہیں دیکھا تھا۔ وہ شروع میں اسی طرح سے رہتا تھا، کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ یہ فلیٹ جس بلڈنگ میں تھا، وہاں پر بہت ساری فیملیز رہتی تھیں، جن میں زیادہ تر انڈین اور پاکستانی تھیں۔ ان سب کو یارب کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ اگر کسی کو کچھ پتہ تھا تو بس اتنا کہ ایک لڑکا ہے جو یہاں رہتا ہے اور چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے۔ یارم کا ریکارڈ اتنا صاف تھا کہ آج تک پولیس اس تک نہ پہنچ پائیں، مگر انسپیکٹر سارم کی محنت اور لگن ہی تھی جس نے اسے تک پہنچنے میں اس کی مدد کی۔ وہ خود بھی انسپیکٹر سارم کی اس ہمت اور قابلیت کی داد دیتا تھا۔ ارے آپ اٹھ گئے، آپ بیٹھے، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ کچن سے باہر ٹیبل تک آئی تو اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بولی، ویسے مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ صبح ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے پراٹھے بنائے ہیں، کیا آپ کھائیں گے تو کچھ اور بناؤں؟ کچھ اور بھی بنا دوں گی۔ اس وقت وہ بنا عبایا، کالا جوڑی دار پجامہ، سرخ قمیض پہنے، دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے کھڑی تھی۔ ہاں، مگر کپڑے اس کے لحاظ سے تھوڑے لوز تھے۔ سفید رنگت، کالی آنکھیں، لمبے بال جو دوپٹے سے باہر نکلے نیچے جھول رہے تھے۔ بہت خوبصورت تھی، لیکن یارم جتنی نہیں۔ ہاں، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت خوبصورت سے خوبصورت انسان کو مات دینے کے لیے کافی تھی۔ نہیں، میں یہ کھا لوں گا، تھینک یو میرے لیے ناشتہ بنانے کے لیے، اور سوری تمہیں میرے لیے اتنی زحمت کرنا پڑی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا کیوں بولنے لگا۔ وہ تو ضرورت سے زیادہ کبھی بولتا ہی نہیں تھا۔ ارے زحمت کیسی؟ اب تو یہ سب مجھے ہی تو کرنا ہے۔ صفائی کے لیے کون آتا ہے؟ میرا مطلب گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا، جبکہ روح نے پاس آ کر بیٹھ کر سوال پوچھا۔ میں خود ہی اپنے گھر کی ساری صفائی خود کرتا ہوں۔ مجھے دوسرے لوگوں کے کیے گئے کام پسند نہیں آتے، اور دبئی میں آسانی سے نوکر ملنا بہت مشکل ہے، یہاں تقریباً سب لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں اور کھانا بھی خود بناتے ہیں۔ روح نے حیران ہو کر پوچھا۔ زیادہ تر لوگ خود ہی بناتے ہیں، اور اگر دیر ہو جائے تو باہر سے لے آتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگا، مگر اسے یہ نہیں کہہ پایا کہ اسے خاموشی میں کھانا کھانا پسند ہے۔ وہ بس اس لڑکی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ڈان ہے، اور لڑکی غلط ایڈریس پر پہنچی، لیکن اس کے لیے اس لڑکی سے بات کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ وہ کیوں اسے اپنی پرسنل باتیں بتا رہا تھا؟ رات میں اس نے جب کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں سو جائے تو اس کی اداسی کیوں اسے پریشان کر گئی تھی؟ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، اس نے پلٹ کر کبھی بھی ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ لیلا اس کی ایک نظر پر بیٹھی تھی، لیکن اس نے لیلا کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ لیکن اس لڑکی کی صرف اداسی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح سے یہ لڑکی ہنستی کھیلتی یہاں آئی ہے، اسی طرح سے اپنے گھر چلی جائے،
بس اس کے ساتھ وہ کچھ غلط نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ بس یہی تو وجہ تھی۔ کیسا بنا ہے؟ اپنی سوچوں میں وہ بیٹھا آرام سے ناشتہ کر رہا تھا جب اچانک سے روح کی آواز بہت قریب سے محسوس ہوئی۔ وہ ایکسائٹیڈ سی کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اچھا ہے، بہت اچھا۔ بس اتنا سا بول کر وہ ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا۔ میں آپ کے لیے روز بناؤں؟ ایک بار پھر سے وہ ایکسائٹیڈ سی اس سے پوچھنے لگی۔ روز؟ ہاں، روز بناؤ۔ وہ کیوں اسے بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ صرف 1 یا 2 دن اس کے ساتھ رہے گی، پھر تو اسے جانا ہی ہے اپنے گھر جہاں اس کا اصل شوہر ہے۔ میں کام پہ جا رہا ہوں، تم یہیں رہو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ ناشتہ کر کے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ جب تک لڑکی کے گھر والوں کے ملنا تھا اس کو یہیں رکھنے کا تھا۔ بالکل عام روزمرہ کی جاب کرنے والے آدمی کی طرح وہ تیار ہوا، جینز، اوپر وائٹ شرٹ اور گلے میں ٹائی اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑ کر گھر سے نکلا اور جانے سے پہلے دروازہ بند کرنے کا بول دیا۔ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ اس نے خضر سے پوچھا۔ نہیں، میں کل سے لگا ہوا ہوں، لیکن اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب فیک آئی ڈی کارڈ پر ہم کیسے اس کے گھر والے کو ڈھونڈیں؟ اور اس لسٹ کا کیا ہوا؟ شارف اپنا کام کر رہا ہے؟ نہیں، اس نے ابھی تک شروع نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر والوں کو کیا لڑکی لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اپنے کام پر دھیان دو، لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ اس نے غصے سے خضر کی بات کاٹی۔ ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل جائے تو ہم صحیح سلامت اسے واپس پہنچا دیں گے، پھر اپنا کام پر دھیان دیں گے۔ اسے غصے میں دیکھ کر خضر نے وضاحت پیش کی۔ اس لڑکی سے زیادہ ضروری کام ہے، فی الحال ہمیں اپنے کام پر دھیان دو، اس لڑکی پر نہیں۔ ہاں، لیکن ڈیول 1-2 دن میں ہم اس لڑکی کے بارے میں سب انفارمیشن ڈھونڈ لیں گے، اور خضر تم جو کرنے کا کہہ رہا ہوں فی الحال اس لڑکی کو سائڈ پر رکھو، ضروری کام کرو۔ اس نے پھر سے خضر کی بات کاٹی۔ اوکے، جیسا تم کہو۔ مجھے حال چیکنگ کرنی ہے، یہ سرچ وارنٹ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس مہینے میں 3ری چیکنگ وارنٹ تھی۔ جب بھی فارغ ہوتا تو ایسا ہی سرچ وارنٹ نکلوا کر یہاں آ جاتا۔ ضرور انسپکٹر سارم، کیوں نہیں، آپ ہی کا تو حال ہے، جب دل چاہے آئیں، چیکنگ کریں۔ شارف نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کل ہی تو وہ جیل سے چھوٹ کے آیا تھا، پچھلے 10 دن سے اس نے سب سے زیادہ اس شخص کی شکل دیکھی تھی، اور انسپکٹر سارم یہ وہ لا اور آخری آدمی تھا جسے وہ آج کی تاریخ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ، اتنی مہمان نوازی کا تو مجھے ہضم نہیں ہوگی، سارم نے مسکرا کر کہا۔ ہضم تو کرنا پڑے گی انسپکٹر سارم، آخر آپ کی مہمان نوازی کا قرض چکانا ہے۔ جیل میں اس پر کسی قسم کا تشدد نہ کیے جانے کا ڈر تھا، لیکن سارم پھر بھی وقت بے وقت ہاتھ صاف کرتا رہتا۔ یہ تھی روح یارم کی قسط نمبر 5۔ انشاءاللہ روز بروز اس کی قسطیں آگے اپلوڈ کی جائیں گی۔ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔